عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا قیل ومن ابا یا رسول اللہ قال من اتانی فدخل جنت ومن عصانی فقد ابا. یہ صحیح بخاری کی حدیث. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری پوری امت جنت میں جائے گی, میری ساری امت میں جنت میں, سوائے جو لوگ میرا انکار کرنے والے ہیں. الا من ابا, جو انکار کرنے والے میرے. تو ابا کیا لفظ ہے؟ ابا کہ میں نے انکار کرنا. تو اللہ کے رسول وہ ابا کون ہیں, لوگ انکار کرنے والے کون ہیں؟ ومن ابا یا رسول اللہ, من اتانی فدخل جنت ومن عصانی فقد ابا. جو شخص بھی میری اطاعت کرنے والا جنت میں جائے گا, جو میری نافرمانی کرنے والا ہے وہی میرا انکار کرنے والا ہے. تو احادیث کا عنوان اللہ کی کتاب کو, اللہ کے رسول کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا, یہ ہوگا. باب اعتصام بالکتاب والسنہ, اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا, اسی پر ہمارے تمام اعمال کی بنیاد رکھنا. یہ ہمارا ہر عمل دیکھنا چاہیے اللہ کی کتاب میں ہے کیا, یہ اللہ کے رسول نے ایسا کیا ہے. سارے اعمال پوری زندگی کے اندر ہم کو ہر قدم قدم دیکھنا ہے کیا یہ کام اللہ کے رسول نے کیا, اللہ کی کتاب کیا فرماتی ہے. دیکھو کتنا ہم دور ہٹیں گے. دین کا صحیح تصور, دین کا صحیح کانسیپٹ ہی نہیں لوگوں کے پاس. جو آ رہا ہے کر رہا ہے, جو آ رہا ہے کر رہا ہے, جو دل میں آ رہا ہے کر رہا ہے, جو اچھا دکھ رہا ہے وہ کر رہے ہیں لوگ. دیکھ رہے ہیں آپ, ہر کام کے لیے پہلے تو کہ اللہ کی کتاب میں اس کا حکم ہے, اللہ کے نے حکم دیا ہے, اللہ کے نے کر کے دکھایا ہے. اب امت کس کو بول رہے ہیں؟ دیکھو اللہ کے رسول, کون سی امت جنت میں جائے گی؟ جو میری اطاعت کرنے والا جنت میں جائے گا, جو میری نافرمانی کرنے والا ہے وہ جہنم میں جائے گا. یہ اللہ کو فرما رہا ہے. سوچو یہ ہمیں امت ہی جی, امت کا امت کا تو کون کس سے بولیں امت؟ ذرا دیکھو امتی کسے بولیں؟ اللہ کے رسول. من اتانی فدخل جنت ومن عصانی فقد ابا, جو نافرمانی کرنے والا وہ میرا انکار کرنے والا ہے. اس طرح سے نافرمانیاں کھل کر ہو رہی ہیں اللہ کے رسول کی. دیکھ رہے ہیں آپ, کوئی زیادہ تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں. ذرا دیکھو سب جو کام چل رہے ہیں کس کے ہیں, کہ اللہ کے رسول نے کیا. پھر اللہ کے رسول نے ایک جماعت تیار کی صحابہ کرام کی, جن کے متعلق آپ نے فرمایا کہ ان کی پیروی کرو تم. اللہ نے خود فرمایا ان کی پیروی کرو. وہ جماعت نے کیا ہے کام بتاؤ؟ انہوں نے بھی نہیں کیا. پھر کیا ہے باقی سب ہم نے گھڑ لیا ہے. دین ہمارا گھڑا ہوا ہے, دین میں ہم نے اضافے کیے ہیں. تو یہ جو احادیث کا عنوان ہے نا, اس میں بہت سارے حدیثیں ہیں, اس کے اندر وہی ہے. لوگ فرقے کیسا بنے ہیں, جو جس کے دل میں ہے وہ بنانا شروع کر جاؤ. جو جس کے دل میں اچھی چیز نظر آ گئی اس کو دین میں داخل کرتا چلا گیا. تو دین کسی اچھی چیز کو داخل کرنے کا نام نہیں ہے. جو اللہ کے رسول نے فرمایا, جو اللہ کی کتاب فرماتی ہے اس کے مطابق عمل کرنے کا نام ہے. تو ایڈیشن کرنے کا نام نہیں ہے, اور نہ سبسٹریکشن کرنے کا. دین میں کوئی داخل بھی نہیں کرنا, وہ کم بھی نہیں کرنا. ایز اٹ از, جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے, اللہ کی کتاب فرماتی ہے, ایز اٹ از عمل کرنا دین ہے. ہمارا عقیدہ وہ ہونا چاہیے جو اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے, جو اللہ کی سنت کہہ رہی ہے. ہمارا عمل وہ ہونا چاہیے جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے, جو اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے نا. ہم کتنا دور چلے گئے اس سے معلوم ہو سکتا ہے. یہ حدیثیں اگر اچھی طرح آپ کے ذہن میں رہیں گی تو آپ کو معلوم ہے کہ دین صحیح کیا ہے, کس طرح شکل بگڑ گئی دین کی, صحیح شکل کیا ہے اور شکل کس طرح بگڑ گئی. دیکھو ہر آدمی کچھ کچھ لے لیا ہے, تھوڑا تھوڑا لے لیا ہے, تھوڑا ایڈ کر دیا ہے بس. ایک گروپ بہت بڑا ہے جو دیکھ رہے ہیں آپ, بزرگان دین کے نام سے کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے, شرک بدعت خرافات. کوئی بول سکتا ہے مجھے؟ ہاں, پیچھے ان کے بہت بڑا گروپ ہے اور سب جہالت کی وجہ سے لوگ پیچھے لگے ہوئے ہیں. محرم کے پیچھے کچھ لوگ لگے ہوئے ہیں. اس طرح سے مختلف گروہ جو بنے ہوئے ہیں, بس ان کے پاس کوئی اللہ کے رسول کی, اللہ کی کتاب کی کچھ ہے نہیں, بس ایک کیا چیز بنا لیا اس کے پیچھے لگ گئے. سب سے بڑا گناہ شرک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہتے ہیں اتانی آتن من ربی, رب کی طرف سے ایک آنے والا فرشتہ آیا, فخیرنی ان يدخل نصف الامۃ الجنۃ وبین الشفاعۃ. تو آ کے اللہ کے بولے کہ تم کو اختیار دیتے ہیں اللہ کی طرف سے
کل قیامت میں اختیار یہ دیا جا رہا ہے کہ تمہاری آدھی امت کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، یا تم شفاعت کرو، دو میں سے ایک، شفاعت کا تم کو اختیار دیا جائے گا یا آدھی امت جنت میں جائے گی، باقی سب کیا کرتے ہیں کرو۔ فاخترت الشفاعت، میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا، دو چوائس دیے تھے میرے پاس تو میں نے شفاعت اختیار کر لیا۔ میری شفاعت کس کو ہونے والی ہے؟ وہ یہ نائلۃ من مات لا یشرک باللہ شیئا، میری شفاعت میری اس امتی کو حاصل ہوگی جو شرک نہ کرتے ہوئے مر گیا، جو شرک کر کے مر گیا ہے اس کو شفاعت بھی نہیں، جاؤ بس۔ اب اللہ کی شفاعت رسول میں کہاں جائے گا؟ جہنم میں جانے والا ہے۔ اللہ کے رسول کی شفاعت نہیں ہوئی جس امتی کو تو وہ جہنم میں جائے گا، یاد رکھو۔ تو ایسا گناہ جو ناقابل معافی گناہ ہے، دنیا کی زندگی میں سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا، کفر بھی کرتا کہ نہیں، بت پرستی کرتا کہ نہیں، شرک کرتا کہ نہیں، بدعت کرتا کہ نہیں، کیا ونس کرتا ہے، اگر توبہ کرتا ہے دنیا کی زندگی کے اندر تو اللہ سب گناہ معاف کریں، پھر چھوڑنا پڑے گا اس کو۔ توبہ کر کے پھر کرا تو کیسا ہونا؟ توبہ کے معنی گناہ کو چھوڑنا ہے، جتنے بھی گناہ کیا ہے اگر توبہ کرتا ہے تو سب گناہ دنیا معاف کریں گے۔ مرنے کے بعد جو ہے کفر تو ایمان کی ضد ہے، وہ معاف نہیں ہونے والا، پھر شرک توحید کی ضد ہے، وہ بھی معاف نہیں ہوگا۔ دو گناہ ہیں جو اگر آدمی کرتے ہوئے مر گیا ہے تو اس کا ہمیشہ کا ٹھکانہ جہنم ہونے والا، ایک کفر ہے، دوسرا شرک۔ تو امت کے اندر جو لوگ بہت سارے گناہ کیے ہیں اللہ کے رسول کی شفاعت کریں گے۔ بابو شفاعت کر کے بہت بڑا ایک بابا ہے، اس کے اندر جو ہے کیسے اللہ کے رسول جو ہے اللہ سے بار بار عرض کریں گے اللہ تو میرے امتی کو نکال دے، میرا اچھا جاؤ نکالو، بس ایک گروپ کو لائیں گے، دو گروپ ایسے، سب جتنے بھی گناہ گار ہیں سب شفاعت کی وجہ سے نکالے جائیں گے۔ کہاں تک ہوگا؟ ہاں یہاں تک کہ جو شرک نہیں کیا ہے، شرک کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی معافی نہیں ہوگی۔ پھر اعلان ہوگا اب جہنم میں صرف وہی لوگ رہ جائیں گے جنہوں نے شرک اور کفر کیا ہے، یہ ہمارا پہلے سے فیصلہ ہے، ویل ان ایڈوانس ہم جو اناؤنس کر چکے ہیں، یہاں بھی اناؤنس کریں گے وہاں بھی اناؤنس کریں گے۔ جہنم میں صرف وہی لوگ رہ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا ہے اور شرک کیا ہے۔ تو ہم جو ہے شیطان ہم کو ایسا الٹی پٹی پڑا دیا ہے کہ ہم کو کفر میں مبتلا کر دیا، بس جاؤ کرو، شرک نہیں تو وہی شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ شرک کی چڑیا کا نام ہے، گنپتی پوجنا شرک ہے، تازی پوجنا شرک نہیں، قبروں کو پوجنا شرک نہیں، ارے ویسا شرک ہے۔ جس طرح وہ لوگ اپنے دیوی دیوتا کو پوج رہے ہیں ویسے ہم لوگ ہمارے جو ہے بزرگان دین کو پوج رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کھلا ہوا شرک ہے امت کے اندر، امت کھلے اس کی مبتلا ہے تو شیطان ان کو پٹی پڑا دیا ہے، بس چلو ان کو جہنم میں ڈالنا ہے، شیطان کام ان کے پیچھے لگا ہوا ہے، کس طرح سے بٹھایا جاتا ہے، کس طرح سے اٹھایا جاتا ہے، پوری کاپی ہے۔ جو لوگ اپنے گنیش کو بٹاتے ہیں دیکھو، یا دسہرے کی دیوی بٹاتے ہیں، بس وہی کام کریں گے، دیکھو ہمارے لوگ بالکل اسی طرح بٹھایا جا رہا ہے، اٹھایا جا رہا ہے، اسی طرح ٹھنڈا کیا جاتا ہے، جا کے منتیں مانگی جاتی ہیں، وہ سب کیا جاتا ہے، دیکھ رہے ہیں اپنے ہاتھ سے بنا کے بٹھا کے ان کے آگے جھکا جا رہا ہے، ان کے آگے چڑھائی چڑھا جا رہی ہے، ان سے منتیں مانگی جا رہی ہیں، کیا ہے دیکھو بالکل کاپی ہے۔ تو اس لیے جو ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ تو امت یہاں جو فرمایا گیا ہے کہ میری امت ساری امت میں نہیں جائے گی سوائے جو میرا انکار کرنے والے ہیں، تو اگر اور بھی گناہ کر کے آدمی آیا ہے تو بھی کوئی پروجن ہے، نماز نہیں پڑھا، وہ نہیں کرا، یہ کرا، ایسا کرا ویسا کرا، سب دنیا گناہ کرتا رہا، چلو کیا بھی جہنم میں بھی گیا ہے، گناہ کے جہنم میں بھی گیا ہے تو اللہ کو جا کے چھڑا کے لائیں گے۔ کب تک لائیں گے؟ جب تک شرک نہیں کیا۔ شرک کرنے والے کے لیے جو ہے بس سفارش بھی نہیں اللہ کے رسول، وہ تم وہ ہے ہمارے رسول شفاعت کریں گے، وہ یہ بہت امید ہے، تو تمہاری شفاعت بھی نہیں ہوگی۔ ٹھہر کے جو تم سلام پڑھتے ہو اور تعزیے بٹھاتے ہو، خبر پرستی کرتے ہو، تمہاری شفاعت نہیں ہوئی، یاد رکھو۔ تو بہرحال جو ان احادیث کے اندر بہت ساری احادیث ہیں، تو فرقے کیسے بنے، دین میں بگاڑ کیسے آیا، سب اس کے اندر ذکر ہے۔ تو دین اصل یہ ہے، اس کے اندر تھوڑا آدمی ایک دراز ملا دیا، ایک بدعت شروع کر دیا اس نے وہ شروع کر دیا، اس میں بس فرقے بنتے چلے گئے۔ تو دین کی اصلی شکل وہی ہے جو اللہ کی کتاب پیش کرتی ہے، جو اللہ کی سنت پیش کرتی ہے۔ اور ماڈل نمونہ کون ہے؟ صحابہ کرام۔ صحابہ کرام کے فضائل بھی حدیث میں آئے، الگ سے ایک باب ہے، لیکن یہاں بھی جو ہے اس باب کے اندر بھی، اس چیپٹر کے اندر بھی جو ہے صحابہ کرام کے فضائل ہیں، کیونکہ وہ مثالی نمونہ تھے۔ کون کرے صاحب کا پوچھنے والے؟ اللہ کون کرے صاحب؟ ہاں ہے، دیکھو مثالی نمونہ۔ حضرات صحابہ کرام جو ہے بالکل مثالی نمونہ تھے قرآن کا اور سنت کا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے صحابہ کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.